شعبان یہ وہ مہینہ ہے، تھوڑی سی اس کی فضیلت سن لیں کہ شعبان میں مولا حسین کی ولادت اور کربلا والوں کی ولادت ہے پوری. پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ میری مظلوم شہزادی کی، پھر مولا حسین، مولا عباس چوتھے امام، شہزادے علی اکبر، شہزادے قاسم، پھر وارث حسین کی ولادت ہے، پھر وہ میرے امام کی ولادت. تو یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں صرف خوشیوں کا مہینہ ہے، لیکن خوشی کیسے ہونا؟ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی خوشی ہونا نہیں. سارے عید مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا عید کیا ہے؟ رمضان کی عید ہو، عید الضحیٰ ہو. اس زمانے میں تو تصور یہی تھا کہ عید کس کو کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر صبح سے شام تک تم نے اطاعت الہی میں دن گزارا تو وہ تمہارا عید کا دن ہے. نہیں سمجھے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ عید کا دن ہے. دعا یہ کرو کہ ہم گناہ نہ کریں اور ہر دن ہمارا عید کا دن ہوتا جائے. اس لیے کہ شعبان میں 2 کام یہ ضرور کرنا. میں سمپل چیز بول رہا جو آپ 24/7 کر سکتے، ہر وقت کر سکتے. اگر وضو سے ہے تو بہتر، وضو سے نہیں بھی ہے تو یہ کام کر سکتے آپ. کثرت سے استغفار کرنے کے لیے حکم ہے، سوری بولنے کے لیے. بہت ڈیفیکلٹ ہے سوری بولنا، بہت مشکل ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس لیے کہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے. میں کسی کو سوری نہیں بولتا. دیکھیے غریب تو بولتا ہے، امیر کی بات کر رہا. یہاں تو سبھی ملینر بیٹھے ہوئے میرے پاس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آج کی رات بن جاؤ. مولا حسین سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھو. آج کی رات ہم کو گفٹ لینا ہے مولا حسین سے، کل کی صبح تحفہ لینا ہے مولا حسین سے کہ مولا آپ کی برتھ ڈے ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا. برتھ ڈے کیا ہے؟ سالگرہ میں آئے ہیں سب. جب آپ لوگ گھر سے چلے شارجہ میں، دبئی سے، جہاں سے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں، اجمان سے، مجھے نہیں معلوم. مولا آپ لوگ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. دیکھیے یہ ابتدائی باتیں جو میں کر رہا آپ سے، ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا. جب آپ لوگ چلے تھے تو کیا سوچ کے چلے تھے کہ ہم امام حسین کی برتھ ڈے میں جا رہے؟ نہیں جا رہے، سالگرہ میں جا رہے نا. مولا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے. اور امام بارگاہ علی رضا آئے تو دیکھا کہ کیک بھی رکھا ہوا ہے. ابھی نہیں کٹے گا، جشن کے بعد ہی کٹے گا. تو کیک ایک سمبل ہے برتھ ڈے کا، رائٹ؟ ہر آدمی برتھ ڈے میں جاتا ہے. اور ہم سب یہ پلان کر کے آئے تھے کہ مولا حسین کی سالگرہ ہے، سالگرہ کی رات ہے، اینڈ ہم مولا کی سالگرہ میں جا رہے ہیں. شارجہ دبئی میں کتنے لوگ ہیں مولا کے چاہنے والے؟ جو کلوز ایمریٹس اس کی بات کرو، جہاں سے آپ لوگ آتے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، رائٹ؟ ماشاءاللہ آباد رکھے آپ سب کو. ارے بھائی آمین تو بولو یار. تو سب آ رہے، کئی ہزار ہیں. امام بارگاہ علی رضا میں کتنے آ رہے؟ چلو لاسٹ تک پیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بس اتنے تو نہیں ہے نا، 1000 1100 1200 جو آ رہے. آپ سوچو 1200 آ رہے، پیک ہو گیا ہے. ہزاروں، کوئی کسی کام میں ہے، کوئی جاب پہ ہے، کوئی آفس میں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا. جب آپ سالگرہ کرتے اپنی، شارجہ میں مثال دے رہا، شارجہ میں سب کو جانتے، سب سے آپ کی دوستی ہے، رہنا بھی چاہیے. 400-500 آدمی سے آپ کا ملاقات ہے، دوستی ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن آپ اپنی برتھ ڈے میں کتنے لوگوں کو بلاتے؟ نہیں سمجھ رہے. سالگرہ میں کتنے لوگوں کو بلاتے جو خاص ہے آپ کے؟ جو خاص نہیں ہے، جانتے سب کو، بلاتے اس کو جو آپ سے کلوز ہے. تب امام بارگاہ علی رضا میں آنے والے خوش نصیب ہیں کہ حسین نے تم کو بلایا. کیا بول رہا؟ نہیں. وی آر سو لکی. میں نے پہلے جملہ بولا تھا، وی آر سو لکی کہ مولا حسین نے برتھ ڈے میں اپنے پاس مجھے بلایا، آپ کو بلایا. اس لیے کہ اچھا جو برتھ ڈے میں آتے آپ تو جو جس کی برتھ ڈے ہوتی، جس کی سالگرہ ہوتی، اس سے ملتے 100% ملتے. اور جب آپ آتے، جب آپ اس سے ملاقات کرتے، جب ملاقات کرتے تو وہ مسکرا کے آپ کو ویلکم کرتا.
غریب ہو یا امیر ہو, اس نے بلایا ہے تو مسکرا کے ملے گا, ہاتھ بھی ملائے گا. آپ سمجھو آج تم امام بارگاہ علی رضا میں حسین کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے, ہو سکتا کہ دروازے پہ مولا عباس نے تم سے ہاتھ ملایا, میرے آقا کی برتھ ڈے ہے. مولا آباد رکھے. مولا حسین جاتے وقت ہو سکتا تم سے ہاتھ ملائے. میں تو یہ بولتا ہاتھ تو بہت بڑی بات ہے, میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں مولا حسین سے ملا سکوں, لیکن میں یہ صرف ایک جملہ بولتا, غور سے سنو. میں تو یہ بولتا کہ اگر امام ایک گلانس کر لے, ایک نظر کرم کر لے, وہی کافی ہے میرے لیے. اگر حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری بخشش ہو جائے, میری تقدیر بدل جائے. آپ کیا سمجھ رہے حسین کو؟ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے. اب سنو, اب مجمع آیا نا, آپ بھی بیدار ہو گئے. ولادت 3 شعبان یعنی کل کی صبح فجر سے پہلے ہوئی تھی. کل کی فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ ہے. میرا خدا نخواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا, نو. کل تو الارم لگانا, 2-3 الارم لگا کے اٹھو. کل کی نماز, کل کی صبح از سو امپورٹنٹ. کل کی صبح کئی لوگوں کی تقدیر بدلی. کل آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی صبح ہے. تو استغفار آگے شعبان میں کثرت سے سوری بولو. آپ چل رہے, پھر رہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ٹیکسی میں جا رہے, ڈرائیو کر رہے, واک کر رہے, اردو میں بولو, انگلش میں بولا, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. عام دنوں میں ایک دفعہ بولنے میں اور شعبان میں ایک دفعہ بولنے میں 1000 کا بھی ثواب مل سکتا. ہو سکتا تمہاری ایک سوری تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یاد رکھو, رحمت آتی اس وقت جب گناہ معاف ہوتے. اگر گناہ رہیں گے تو اللہ معاف کرے, کبھی رحمت نہیں آتی. اور ہمارے سارے معصومین نے استغفار پہ زور دیا, اور شعبان میں کثرت سے استغفار کرنا. اور کل کی صبح دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے, کل کی صبح امام حسین کے نام پہ آپ مثال کے طور پہ 1 درہم ضرور دینا. 1 درہم سب افورڈ کر سکتے. میں بالکل چھوٹی سائز پہ جا رہا, آپ 10 دو, 100 دو, 500 دو, آپ افورڈ کر سکتے. مولا آپ کو اتنا دے کہ 1000 درہم دے. کس کو دینا؟ مجھے نہیں, کسی غریب کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو, کسی بھوکے کو دے دو. اب بولیں گے یہاں کون ملتا؟ یہاں کوئی ملے یا نہ ملے, فون کرو بیک ہوم, اپنے اپنے گھروں میں فون کرو, جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے. کل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا, اس لیے کہ حسین بھوکا اور پیاسا امام ہے. کل مولا حسین کے نام پہ کسی یتیم کو کھانا کھلا دو, کسی بیوہ کو دے دو, کسی یتیم بچوں کو ایک کپڑا بنا دو. دوستو, عید کا دن 3 شعبان کو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ضائع ہونے مت دو. آپ سے میں ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا, شب 3 شعبان بول رہا, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو بول رہا. تم کل کسی یتیم کا ساتھ دو, حسین کے نام پہ کل دو. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں دو, میں بول رہا انڈیا پاکستان میں دو. اس کے بعد دیکھو 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا. یہ سوچ کے, یہ بول کے دینا مولا حسین آج آپ کی سالگرہ ہے. یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی سیرت پہ عمل کر رہے کہ آپ یتیم پرور تھے, غریب پرور تھے. تو آپ کی سالگرہ میں جیسے آپ کو حق ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا, 3 شعبان سیلیبریٹ کرنے کا, ان غریبوں کو اور یتیموں کو بھی حق ہے جو بیک ہوم میں. جیسے آپ اچھا کھانا کھا رہے, میٹھا کھا رہے, ان کا حق نہیں ہے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, کم از کم میں یہ کروں گا تو مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اگر کل حسین راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا. دوستو بس میں زیادہ اس پہ نہیں بولتا ہوں. کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد سب لوگ زیارت وارثہ ضرور پڑھو. زیارت وارثہ, آپ یقین کرو زیارت وارثہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی رزق کے دروازے ایسا بند ہو جائیں, بالکل بند ہو جائے, اور مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو لائف میں آبسٹیکلز ہیں,
جو تمہاری لائف میں ہرڈلز ہیں، جو تمہاری زندگی میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کل کی زیارت بہت امپورٹنٹ ہے۔ 5 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی۔ پڑھنا نہیں آتا، ٹیلی فون پہ ہے زیارت، کھڑے ہو جاؤ، اس کو آڈیو لگا دو، کھڑے ہو جاؤ۔ زیارت وارثہ اسی لیے بول رہا کہ دیکھیے سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ آپ میں زیارت وارثہ کیوں بول رہا ہوں، اس کا ریزن دے رہا۔ آپ عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، کوئی بھی زیارت پڑھو مولا حسین کی، آپ لیکن وارثہ کل صبح اس لیے پڑھنا نماز فجر کے بعد۔ کل کی صبح میرے مولا کی آمد کی صبح، کل کی صبح فجر کے بعد جب پڑھوں گے تو حسین آ گئے زمین کے اوپر۔ اب حسین زمین پہ آ گئے تو میں مولا حسین کو پہلا کام کیا کروں گا؟ سلام کروں گا۔ اور وارثہ پھر بار بار انسسٹ کر رہا اس کے اوپر کہ وارثہ کیوں بول رہا؟ مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، 3 شعبان کی مخصوص زیارت بھی وہ الگ پڑھو، فجر کے بعد بول رہا۔ اور زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ، کوئی بھی زیارت پڑھو، لیکن کل پڑھنا۔ وارثہ اس لیے بول رہا کہ ہر زیارت میں 4 چیز کامن ہے۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ زیارات میں کامن ہے، یہ 4 سلام تو ہوتے ہی ہوتے، لیکن وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ سلام ہے۔ نہیں سمجھے ابھی تک؟ آپ شروع کر رہے سلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ سے، اور جا رہے سلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک، والوتر الموتور وہاں تک جا رہے، تو 13 مرتبہ سلام کرے۔ میں کیا چاہوں گا کہ مولا حسین مجھے بار بار دیکھے۔ ارے یار مجھے مولا حسین بار بار دیکھے۔ اگر آپ کل کی صبح مولا حسین زمین پہ آئے، کل کی پہلی صبح جب میرا مولا حسین آیا ہے، تو اگر آپ 13 مرتبہ حسین کو سلام کریں گے اس میں زیارت وارثہ میں، آدم صفوت اللہ سے لے کے سار اللہ و ابن سارے تک، جب آپ سلام کریں گے تو 13 ٹائمز 13 مرتبہ حسین دیکھے گا، مسکرائے گا، علیکہ السلام بولے گا۔ آپ سوچو اگر میرے اوپر حسین کی نگاہ پڑ جائے تو وہ تو رحمت کی نگاہ ہے۔